السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اشمل جامی۔ ایران اسرائیل جنگ کا چوتھا روز ہے۔ ایران دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنے تازہ حملے میں دن کے وقت بھی حملے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور ایرانین حملے کے بعد جو تل ابیب میں امریکی سفارت خانہ ہے اس کی ایک برانچ کو نقصان پہنچا ہے جو بند ہے۔ جواب میں اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ اس نے القدس فورس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا تہران میں، اور 100 سے زائد فوجی اہداف اس نے حاصل کیے ہیں۔ اپنے تازہ حملوں میں 50 سے زائد جنگی طیاروں نے اس میں حصہ لیا۔ اسرائیلین شہر ہوں یا ایرانین شہر، فریقین کی جانب سے اطراف پر حملے کیے جا رہے ہیں مسلسل۔ یہ بدلتی صورتحال ہے۔ اس بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ، جن کی سٹیٹمنٹ 4 روز پہلے کچھ اور تھی، دھمکی آمیز تھی اور کہہ رہے تھے ڈیل کرے ایران، اب اس میں کچھ بدلا سا لہجہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کی راہ بھی نکلے، ایران ڈیل کرے، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے۔ روس نے ثالثی کی پیشکش کی تھی لیکن یورپی یونین نے اس پیشکش کو مسترد کیا ہے۔ لیکن اس جنگ کے ہنگام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ وہ بھارت کی جانب سے، بھارتی میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے ایسی پوزیشننگ کی جا رہی ہے جس میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے غلط خبریں، جھوٹی خبریں، فیک خبریں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس میں کئی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یو کے کا ڈیلی میل، دیٹ از نون فار اٹس سینسیشنلزم، ایک ٹیبلوائڈ کا یہ درجہ رکھتا ہے، اس نے ایران پر اگر نیوکلیر حملہ ہوا تو پاکستان کے حوالے سے ایک موقف چھاپا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ٹائمز ناؤ جو بھارتی ٹی وی ہے، اس نے بھی ایک ایرانی جنرل کے حوالے سے ایک بیان شائع کر کے اور اسرائیل کو شکایت لگانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیے پاکستان کیا منصوبے بنا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن سامنے آ چکی، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہ محسن رضائی صاحب ہیں جو ایرانی ایک جرنل ہیں، جن کا ایک ٹی وی انٹرویو تھا فارسی زبان میں۔ اس انٹرویو کو اپنی مرضی کا ترجمہ دے کے انڈین میڈیا یہ ٹوسٹ دے رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اگر ایران کے اوپر، تہران کے اوپر نیوکلیر حملہ ہوا تو۔ ایک یہ بات غلط، پھر اسی کو ڈیلی میل نے بھی کیری کیا ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ سٹیٹمنٹ ان کی روسی صدر پوٹن اور جو روس یوکرین کا تنازعہ تھا اس کے اوپر مبنی تھی، لیکن اس کو اے آئی کے ذریعے یوں ٹوسٹ دیا گیا کہ ایز اف ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ خواجہ آصف اور پاکستان، اسرائیل اور تہران۔ تو یہ سب من گھڑت خبریں ہیں۔ یہ انفارمیشن وارفیئر میں ضرورت اس امر کی ہے جو میرے دیکھنے والے ہیں کہ یہ ضرور آپ چوکنا رہیں کہ کس طرح سے غلط اور فیک خبریں جو ہیں ان کو پروپیگیٹ کیا جا رہی ہے۔ یہی سب کچھ ہم نے پاکستان اور انڈیا جنگ میں بھی دیکھا، جہاں بھارتی میڈیا نے فیک نیوز کی بھرمار کر دی اور پھر کیا ہوا، 24 گھنٹے بعد وہی خبریں ان کے منہ پر تماچا رسید کر رہی تھیں۔ سو اٹس ٹائم ٹو ایکٹ پرو ایکٹیولی تاکہ ان فیک نیوز کا ہم تدارک کر سکیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے جناب جاوید رانا صاحب، آپ ایڈیٹر ہیں کاؤنٹر نیریٹو کے، مشرق وسطیٰ، ایران کے معاملات پر اور دیگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں، ایرانی جنگ کے اوپر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ فریمنگ دیکھی پاکستان کے کردار کے حوالے سے، پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو ریاستی موقف ہے وہ ہے کیا؟ ذرا آپ وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہماری پوزیشن ہے کیا۔ کہ ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیر حملہ کر دے گا۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں۔ اٹ از آر فار دی پرپز آف آور سیلف ڈیفense، یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے۔ یہ پروگرام ہمارا ڈیٹرنس ہے، ہمارے دفاع کے لیے ہے، اور پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیر ملک ہے، یہ ہے ہماری ریاستی پالیسی۔ البتہ پاکستان نے جو تائید کی ایرانی مطالبات کی، اس کے اوپر ایرانی پارلیمان میں پاکستان کے لیے شکریہ کے نعرے بھی لگے اب سے کچھ دیر پہلے تک۔ جنرل صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ رانا جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جنرل صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ بی بی سی کے اوپر ایک تحریر چھپی، ایک تجزیہ چھپا کہ فضائی برتری، جس کا دعویٰ نیتن یاہو کر رہے ہیں کہ ہم تہران کی فضا پہ ہم حکمرانی کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا فریق شکست کھا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد لی جائے؟ ایران کیسے کاؤنٹر کر رہا ہے ایک مائٹی فورس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ اس وقت جو پریڈومیننٹلی ایران جو رسپونڈ کر رہا ہے جی، وہ تو اپنی میزل جو لانچز ہیں اس کی وہ افیکٹو ہو رہی ہیں، اور وہ سلولی اینڈ گریجولی آپریشنلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی
افیکٹو ہونا شروع ہو گئی ہیں جی. آف کورس ایئر ڈیفینس سسٹمز جو ہے ایران کے، وہ شروع کے جو پیریڈ تھا اپلیکیشن کا، وہ کافی حد تک ناکام کہہ لیں، یا اس کا ایبسنشیا ہی مجھے تو محسوس ہوا کہ وہ افیکٹو نہیں رہا جی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ملٹیپل اسٹرائکس ہوئی ہیں آن دی نیوکلیئر سائٹس آلسو، پھر ملٹری ٹارگیٹس کے اوپر بھی. اور اب تو انہوں نے ایڈ آن کر لیا ہے ٹپیکل وہی جو غازہ کا ماڈل ہے، انہوں نے سیولینز کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیا ہے، کنٹینیوئنگ ود دیئر جو پالیسی ہے، پلس ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، پلس ان کی جو شست میں شامل ہے اینٹی ہیومینٹی، جو ان کے اندر ایک خون میں چلی گئی تھی، تو وہ بھی اپلیکیشن اب انہوں نے شروع کر دی ہے کہ ول آف دا پیپل کو اتنا مار دو کہ وہ اپنی نیشن کے پیچھے کھڑی نہ ہو سکے. دیکھیں وہ پہلے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایرانین نیشن جو ہے وہ اس وار کو اس کے ساتھ ریزونیٹ کر گئی ہے، اور اس وار کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ وار ہے نیشنل ایکٹیویٹی کے طور پر وہ لڑ رہے ہیں. تو اس سے وہ کافی ان کو نقصان ہوا. اسرائیلیز کے جو پلانز تھے یا جو ایک اسسمنٹ تھی کہ کیسے وہ رسپونڈ کریں گے، وہ پروبیبلی اب آہستہ آہستہ غلط ثابت ہونا شروع ہو گیا. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، آف کورس شروع میں ایئر ڈیفینس کے ایشوز تھے، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں سلولی اینڈ گریجولی دے آر ری گیننگ. دیکھیں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کا آئی آر جی کمانڈر پلس جو ان کی آرمی کے کمانڈرز ہیں ان کا نکل جانا، ان کی اسیسینیشن رائٹ ایٹ دی آؤٹ سائڈ، پھر سیریس بلو جو سائنٹسٹ ہیں 6-7 ٹاپ لائن کے، ان کو آپ نے یو ہیو ٹیکن دیم آؤٹ، تو اس کا امپیکٹ تو آتا ہے. بٹ کوئکلی میرا خیال میں انہوں نے ری گین کیا، اپنا کانفیڈنس بھی ری گین کیا اور اپنا چین آف کمانڈ کو اسٹیبلش کیا ہے جی. پروفیشنل ملٹریز فوراً ہی اپنا چین آف کمانڈ اسٹیبلش کرتی ہیں، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول کے اندر اپنا سینٹر آف گریوٹی. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں ذرا اس پہ مزید بھی آپ سے بات کرتا ہوں، اسپیشلی جو سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران کی جو میزائل کیپیبلٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہاؤ لانگ کین دے سسٹین، کب تک وہ اس وار کو لنگر آن کر سکتے ہیں؟ اس میں پار کیا؟ میں آتا ہوں ذرا، میں جاوید صاحب کو ایڈ کر لوں، اگر آپ میرے ساتھ ہی رہیں، ان کا موقع بھی میں لے لوں. یہ دوسرا سوال آپ کی خدمت چھوڑے جا رہا ہوں، آپ سے بات میں کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی آپ تشریف رکھیے گا. جاوید صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی. میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس کے اوپر ایرانین میڈیا اس طرح سے وائبرنٹ نہیں ہے جس طرح سے پاکستان انڈیا جنگ کے دوران اطراف کا میڈیا تھا. اور پھر ڈیلی میل ہو، ٹائمز ناؤ، این ڈی ٹی وی یا ٹرمپ کی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہو، ایک خاص قسم کی پوسچرنگ کی جا رہی ہے بالخصوص انڈین لیڈ اکاؤنٹس کی جانب سے اگینسٹ پاکستان. اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسے فکس کیا جا رہا ہے اس وار میں. آپ نے ریڈ کی ساری صورتحال کو، کیا انالیسز آپ کا؟ دیکھیں وہ بڑے وسیع پیمانے پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمارے آرمی چیف کو کسی نہ کسی طرح امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہی ہیز بن دا ٹارگٹ. اور اس میں جو ٹھیک ہے ہمارا اسرائیل کے ساتھ ایک اینیموسٹی کا ریلیشن شپ موجود ہے، ایک بیک اپ پلانز اسرائیل کا موجود ہے پاکستان کے اوپر. آئی تھنک اس چیز کو وہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو دشمن سمجھتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ وہ مبالغہ رائی کر رہے ہیں. یہ ایک براڈر پرسپیکٹو موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں کے اندر یہ ایک خواہش موجود ہے کہ پاکستان کو ایران کو کسی نہ کسی طرح فوجی سطح پہ سپورٹ کرنا چاہیے، وہ میزائل ان کو جو ہیں سپلائز کرنے چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو انتھیوزیسٹک لوگ ہیں ان کا بھی اس میں عمل دخل ہے، یہ صرف ہندوستان ہی اس میں شامل نہیں ہے. تو ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھی ایران کی طرح جو ہے ہاسٹائل ہے ٹورڈز اسرائیل. لیکن ہم اس بات کو مکمل طور پہ اس کی جو پاسبلٹی ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ پاکستان انفیکٹ ہاسٹائل نہیں ہے، اٹ از دا اسرائیل وچ از ہاسٹائل ٹو پاکستان. ان کے جو پلان کا یہ حصہ ہے کہ کسی بھی مسلمان ممالک کے پاس جو ہے اگر وہ پوٹینشلی نیوکلیر بام بنا سکتا ہے اس کو وہ اس کی سائٹس کو جو ہے ڈسمنٹل کریں گے، جس طرح ایران کے ساتھ کیا اور جس طرح انہوں نے اس سے پہلے عراق کے ساتھ کیا. ان کیس آف پاکستان تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان از اے ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک. پاکستان ایک فلی نیوکلیر پاور ہے اور ہمارے پاس 200 کے لگ بھگ نیوکلیر وار ہیڈز ہیں. ہمارا سسٹم بہت زیادہ آرگنائز ہے اور ہم کسی بھی طرح کسی بھی قسم کی پرولیفریشن میں جینوئنلی ہم کبھی بھی نہیں رہے. جو ہمارے خلاف وہ ڈاکٹر اے کیو خان کی ایپیسوڈ ہے اس کو کافی وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ تھا. لیکن اس سارے تناظر میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ اسرائیل کو ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک مذہبی جنونی
ریاست ہے اور ان کا ایجنڈا آپ دیکھ لیں, ڈکلیئرڈ ایجنڈا دیکھ لیں کہ جس کے تحت وہ کوئی بھی پوٹینشیل تھریٹ ہے اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پاکستان, ان کا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں کسی وقت کوئی بھی ایسی اسلامک گورنمنٹ آ سکتی ہے اور وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. اسی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو پروپیگنڈا ہے ان لائنز کے آگے پیچھے گھوم. بالکل ٹھیک. جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں. جنرل صاحب, یہ تو ایک ایشو ہو گیا جس کے اوپر جاوید صاحب تبصرہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کی جو دفاعی تجزیہ نگاری ہے اس کے تناظر میں کہ ایران کے پاس کس نوعیت کی میزائل ٹیکنالوجی ہے. ہٹ تو وہ کر رہے ہیں وہاں پر, ہاؤ لانگ کین دے سسٹین تھرو وائل بینکنگ آن دس میزائل ٹیکنالوجی؟ جنرل صاحب. جی دیکھیں جامی صاحب, ان کے پاس لانگ رینج میزلز ہیں جس سے وہ انگیج بھی کر رہے ہیں. آف کورس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ٹوٹلی سیلف ریلائنٹ کہہ لیں, پروکیورمنٹس تو انہوں نے کی ہوئی ہیں, سیلف ریلائنٹ کہہ لیں, لیکن یہ ان کے پاس اپنا اسٹاک آئل کافی افیکٹو حد تک موجود ہے جی, اور وہ پروٹیکٹڈ بھی ہے. ایون ابھی وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مین تھریٹ میزل سے آ رہی ہے اس کی اسٹوریج سائٹس کو یا ان کے جو کیریئرز ہیں یا جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے یہ فائر کرتے ہیں یا ان کی گاڑیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. تو ملٹی ایفرٹ کی ہوئی ہے اسرائیل نے, لیکن ایران نے ان کا جو ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی اپنی افیکٹونیس تھوڑی اس کی کم ہوتی جا رہی ہے. ایران نے ان کا ٹیل اویو میں ملٹری ہیڈ کوارٹر کے قریب مختلف جگہوں پر میزائلز گرے ہیں. اسٹاک آئل کا ایگزیکٹ فگر دینا تو جامی صاحب بہت مشکل ہے کہ ایک ان کا, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ریٹ پہ وہ رسپونڈ کریں گے. ایک وار کا ایک ریٹ مقرر ہوتا ہے جی کہ آپ نے انٹینس کرنا ہے, میڈیم کرنا ہے, کیس ٹو کے ریپلائی کرنا ہے ٹو انسیڈنٹ کہ وہ انگیج کریں گے تو ہم کس وقت کوئڈ پرو کو میں کدھر کریں گے, ایفیکٹونیس کہاں پہ لیں گے. تو میرے خیال میں ایرانیز اس وقت جو کاسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آف کورس اربن سینٹرز کے بیچ میں جو ان کے ملٹری ٹارگٹس ہیں پلس جو کورسیو کہہ لیں ٹیکنیکس استعمال کریں گے ٹو دا جنرل پبلک, کیونکہ انفارچونیٹلی جو اسرائیلی اپلیکیشن ہے اٹ از جینوسائڈل. وہی جو اپروچ ان کی تھی وہی مائنڈ لے کے ابھی وہ ایران کے بیچ میں آ رہے ہیں. اسرائیل کا ابھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے, دنیا کنفیوز ہے کہ انہوں نے اپنے ملٹری اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز ابھی تک کوئی ڈکلیئر نہیں کیے جی, کنفیوز پھر رہے ہیں کہ ادھر یہ صرف نیوکلیئر سائٹس جس کے اوپر انہوں نے مین پلی لی ہے جی کہ ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یا نیوکلیئر کے جو کیپیبلٹیز ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ نیوکلیئر کے علاوہ آپ دیکھیں میزلز کو بھی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ سیولینز کو بھی انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, ملٹری کو تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو اینڈ گیم مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ تھوڑا سا انڈر پریشر لگ رہا ہے مجھے, اور پروبیبلی دے وڈ وانٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں لایا جائے امریکہ کو ایران کے خلاف, اور پھر اس میں سے ایگزٹ کیا جائے, کیونکہ اس وقت تو ٹاکس پہ بھی ایگزٹ کرتا ہے تو دیر از نو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سر آپ کا, بڑا اہم نقطہ ہے. میں ذرا ایک بریک بھی لے رہا ہوں. جاوید صاحب کی جانا ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ کو اس جنگ میں براہ راست شامل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ ابھی تک کی جو پوسچرنگ ہے اس میں تو امریکہ اپیرنٹلی ڈینائی کر رہا ہے. دوسرا جو اسرائیل کی خواہش نظر آ رہی ہے, ان کے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ موجود ہے, رجیم چینج. تو اس کے کتنے امکانات ہیں یہ ہم جاوید صاحب سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ آپ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جب میں آپ سے براہ راست مخاطب ہوں تو اس وقت کچھ دیر پہلے تہران میں اسرائیل نے جو ایرانی ٹی وی ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے, اسٹوڈیوز میں دھواں بھر گیا ہے, خاتون اینکر اسٹوڈیو چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہیں, اور اسرائیل نے یہ دھمکی دی ہے کہ ایرانی سرکاری ٹی وی اور ریڈیو غائب ہونے والا ہے, اس علاقے سے لوگ نکل جائیں. لیکن عوام ہیں کہ بددستور وہاں ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہم نے آج جو جاوید رانا صاحب کو لیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایران کے موضوع پہ بہت لکھا بولا اور اس کو بڑا کینلی فالو کیا ہے, ایرانین صحافیوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں. تو رانا صاحب, ایک تو یہ جو اسرائیل اب ان کے سرکاری ٹی وی کو نشانہ بنا رہا ہے اور ساتھ رجیم چینج کی لیے پرووک کر رہا ہے میسج کو, تو آپ نے ایران کو دیکھا ہوا ہے, ایران کی عوام اور یہ جو بات ہے رجیم چینج, کیا یہ اہداف اسرائیل حاصل کر پائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اسرائیل کا ڈکلیئرڈ جو آبجیکٹو ہے وہ یہ تھا کہ ایران کو نیوکلیر بم ہم نے نہیں بنانے دینا, اس لیے ان کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں وہ تباہ کر دی گئیں. ایک نیوکلیر سائٹ کے علاوہ باقی ساری تباہ شاید بڑا لفظ ہے, ڈیمیج کر دیا گیا. اور ایک اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ایک سپیس دی ہے کہ اگر نیگوشیشنز ہوں تو آپ اس پہ کر سکیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو انریچمنٹ. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے
کہ اسرائیل نے جو نیوکلر انسٹالیشنز کو ڈیمیج کرنا تھا یا تباہ کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں. تو اب یہ عام لوگوں کو تہران کے اندر اور ایران کے اندر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایرانین گورنمنٹ کے خلاف جو ہے آپ ریوولٹ کریں, اگر آپ ریوولٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے. آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے. یعنی اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جو سرے عام یہ کہتی ہے عوام کو کہ آپ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اگر نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے. تو یہی کام انہوں نے غزہ میں کیا, یہی کام انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں کیا, اور باقی جگہوں پہ بھی یہی کر رہے ہیں. جو براڈر پکچر یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو سکے گا یا نہیں. اس میں ایران کے میں اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایران کی حکومت نے جب سے انقلاب آیا ہے انہوں نے کسی قسم کی اپوزیشن پارٹی کا نام و نشان نہیں چھوڑا. ان کے پاس ایک اپوزیشن ہے جس کا نام ہے نیشنل ریزسٹنس کونسل, اور وہ ایران سے باہر ہے, اور وہ باقی جو ویسٹ مغرب کے اندر جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ان کی گراؤنڈ کے اوپر پریزنس نہیں ہے. اس لیے اگر یہ ایران کے اوپر مزید انسٹالیشنز کو تباہ کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہو جائے گا. اسرائیل کی جو علاقہ ہے وہ شاید ایران کے علاقے کا 5% حصہ بھی نہیں ہے. ایران کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ایران نے دہائیوں سے اس چیز کی تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر امریکہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے. ان کے پاس جو میزائلز کا سٹاک پائل ہے ایرانیز کے بقول that runs into tens of thousands. اچھا. اور بہت ساری لوکیشنز پہ وہ پڑا ہوا ہے. ایران اس جنگ کو لمبا کر سکتا ہے. ایران نے عراق کے ساتھ جنگ لڑی ہے, 8-10 سال ان کا ایکسپیرینس ہے. اسرائیل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ جنگ زیادہ لمبی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسرائیل نے شیلٹر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, جو ٹرین ٹنلز ہیں وہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ایک 10 لاکھ لوگ جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ اس وقت موجود ہیں جو ٹنلز میں ہیں, اور 1 ملین کے قریب لوگ جو ہے پہلے ہی جا چکے ہیں اسرائیل سے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ رجیم چینج آپریشن جو ہے کسی بھی طور پہ کامیاب ہوگا. انہوں نے ان کی چین آف کمانڈ موجود ہے, اور آنے والے دنوں بالکل ٹھیک. جاوید صاحب میرے ساتھ رہیں. جنرل صاحب, یہ آج میں کچھ مختلف آؤٹ لیٹس کو پڑھ رہا, اس سلسلے میں کمنٹری کر رہے ہیں. آزادانہ کمنٹری تو مشکل ہوئی پڑی. آج تو جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی حوالہ دیا ہوا ہے ایک broadcast.now.co.uk کی ایک رپورٹ کا, جس میں کہا گیا کہ BBC کی جو کوریج ہے وہ سسٹمیٹیکلی بائسڈ ہے اگینسٹ پیلسٹینینز. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے. باقی ڈیلی میل کا میں نے ذکر کیا, لیکن ان تبصروں میں یہ کہا جا رہا تھا, جیسے جاوید صاحب نے کنکلوڈ کیا کہ ان کے پاس 10,000 میزائلز ہیں جگہ جگہ. یہ کہا گیا کہ جی ایران کے پاس شارٹ رینج ڈیفنس سسٹم ہے جو کندھے پر رکھ کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو لوگ آپ جیسے تجزیہ نگاروں سے سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد لی جائے, یہ کیا سسٹم ہوتا ہے, ذرا تفصیل بتائیے گا. دیکھیں, جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کے آلموسٹ 3 لیئرز ہوتی ہیں جی. ایک ہے شارٹ, جو ٹیکٹیکل شارٹ رینج ہوتے ہیں جو 40 سے 70 کلومیٹرز کے درمیان ہوتے ہیں. پھر میڈیم رینج ہے, جس طرح ہم آئرن ڈوم کی بات کرتے ہیں, یہ بیسیکلی یہ شارٹ ان کا وہ رینج ہے جی. اسی طریقے سے پھر میڈیم رینج ہوتے ہیں جی. میڈیم رینج ذرا 300-400 کلومیٹر تک چلے جاتے ہیں. اور پھر جو ICBMs یا جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کے خلاف, یہ تینوں سسٹم تو وہاں پہ موجود ہیں اسرائیل کے پاس ہی. تو اس طرح ڈفرینٹ رینجز ہوتی ہیں. ابھی شولڈر جو ہے بیسیکلی جو ایئر ڈیفنس سسٹم, جو گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں ان کے پاس ضرور ہوتے ہیں, جیسے باقی کنٹریز کے پاس بھی ہیں, پاکستان کے پاس بھی ہیں. تو اب میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکوں گا کہ وہ کس طریقے سے ان کو یوز کر سکیں گے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے اس وقت ایران کے لیے اپنے ایئر ڈیفنس کو. دیٹس وائی ان کو بڑی فری ایئر ملی ہے جی شروع میں ہی. تو یہ سسٹمز ہونے چاہیے, لیکن جو افیکٹو بات ہوگی, جیسے ابھی جاوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ رسپانس کیا ہے. دیکھیں, کسی چیز کا ڈیفنس جو ہے نا وہ آپ کی اوفینسو کیپیسٹی میں لائے کرتا ہے جی. مینلی اٹ از لائنگ ان یور اوفینسو. اب پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیں, انڈیا کا اس وقت تک وہ کیا کہتے ہیں نا, آپ نے بندوبست اس وقت تک نہیں ہو سکا جب تک آپ نے مکمل اپنا رسپانس نہیں دیا. ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارے پاس بھی ہے, وہ انہوں نے انگریز کی, سارا کچھ کیا, لیکن ہمارا جو رسپانس کیا اس کی کاسٹ اتنی. ایسکلیشن لیڈر پہ رسپانس از مور امپورٹنٹ اینڈ بیسٹ ڈیفنس.
اب وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایران ان میزل سے کاسٹ کیا، یہ تو ٹیکٹیکل باتیں ہیں. دیکھیں ایئر ان کو ملی ہوئی ہے، وہ اٹیمپٹ کرتے رہیں گے، ان کو ڈی گریڈ کرتے رہیں گے. رانا صاحب سے آئی ٹوٹلی اگری کہ ایران چاہے گا کہ یہ تھوڑی سی پرولونگ ہو رسپانس میں، یا اگر جاتی ہے تو اسرائیل کا بہت نقصان ہوگا. وہ چاہیں گے شارٹ امیجیٹ اور اپنے مقاصد حاصل کریں اور نکلیں اس کے بیچ میں سے، کیونکہ پرولونگ آپ ٹیل اویو پہ پھینکتے رہے آپ، یہ وہ مسلم کنٹری یا جس طرح بالکل ٹھیک. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ. سی این این کی جرنلسٹ نعمان پور، انہوں نے اپنے تبصرے میں کہا ہے کہ نیتن یاہو ہمیشہ سے ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے، کسی بھی امریکی صدر نے انہیں اجازت نہیں دی، اب ایسا ممکن ہوا. 2015 کے ایک جائزے کا وہ حوالہ دے رہی تھی اپنے تبصرے میں. وہ کہتی ہیں کہ ایران اقوام متحدہ کی تمام شرائط پر پورا اترا تھا، اس پر سے پابندیاں اٹھا لی جانی چاہیے تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا. تو ان لائک باقی جو میڈیا ہے جو کہ پرو اسرائیلین کوریج کر رہا ہے، کرسچن نعمان پور نے ڈیئرنگ سٹیٹمنٹ یہ دی ہے. میرے ساتھ پروگرام میں رہیے گا، ایک بریک ہے، بریک کے بعد مجھے جوائن کریں گے خرم دستگیر صاحب جو پاکستان کے سفارتی مشن کا حصہ تھے. وہ اس وقت فرانس میں موجود ہیں، وہاں پہ پاکستان کا کیس کیسے پریزنٹ کیا گیا اور بالخصوص ایران اسرائیل کانفلکٹ اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس کے اوپر ان سے ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایران اسرائیل جنگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ساتھ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک مشن تھا وہ بھی بیرون ملک دوروں پر تھا. کل بلاول نے ٹویٹ کی کہ یہ مشن جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے. ای یو پارلیمان میں بھی گئے، برسلز میں بھی گئے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے سینئر رہنما جناب خرم دستگیر صاحب. وہ اس وقت ہمارے ساتھ فرانس سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اس مشن کے اوپر بھی آبویسلی بات ہوگی، لیکن چونکہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی موضوع زیر بحث ہے اور وہ ایران اسرائیل جنگ ہے، پاکستان کا کردار ہے. پاکستان کے حوالے سے بالخصوص جو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس جنگ کو لے کر کے، وہ بڑا الارمنگ ہے اور اس کے اوپر توجہ دینا زیادہ اہم ہوا چاہتا ہے. خرم صاحب، میں آبویسلی آپ سے بات تو کروں گا اس مشن کے حوالے سے، کس نے کیا ہائی لائٹ کیا، کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن آبویسلی آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں اب ایران اسرائیل جنگ بھی وہاں تک ڈسکس ہو رہی ہے. تو یہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ چاہے وہ محسن رضائی صاحب جو ایرانی جنرل ہیں، ان کے الفاظ ہوں جن کو اے آئی ایڈیٹڈ طریقے سے انڈین میڈیا چلا رہا ہے، یا پھر ٹویٹس ہوں یا معلومات ہوں جس کی بنیاد پہ پاکستان، ڈیلی میل نے حتیٰ کہ یہ سٹوری چھاپ دی کہ اگر ایران پر نیوکلیر حملہ ہوا تو پاکستان جواب دے گا اسرائیل کو، حالانکہ یہ غلط سٹوری ہے. تو ان دی ویک آف دس وار، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، جو انڈیا کو کچھ نہیں مل رہا تھا تو اس نے اس جنگ کے حوالے سے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اس تنازع کا حصہ بنانا شروع کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جو ایران اسرائیل ابھی ایک آپ اسے تنازع ہی کہیں گے، لیکن اس سے جو پاکستان کا موقف ہے ہندوستان کے معاملے میں، اس میں ایک شدت بھی آئی ہے اور ایک اس میں سمجھتا ہوں ریلیونس بھی آئی ہے، کیونکہ یہ بات اب واضح ہے کہ امریکہ کے یہ دو ہواری ہیں، ان کو جو نظر آیا ہے کہ ایک کھلی چھٹی یا جسے ہم کہتے ہیں لائسنس دیا جا رہا ہے کہ وہ جو چاہیں کر گزریں. تو ہم چونکہ یہاں اسٹراسبرگ میں موجود ہیں یورپین پارلیمنٹ میں، آج پھر ہم نے ایک طویل نشست کی ہے صبح سے شام تک اسی ٹاپک پہ کہ کیا دنیا میں کوئی رولز بیسڈ آرڈر رہے گا یا نہیں رہے گا، یا جس کی جو چاہے گا وہ اس طرح کی اسیسینیشن کیمپینز جس طرح اسرائیل نے چلائی ہے، اور ہندوستان خود اعتراف کرتا ہے کہ اس نے پاکستان میں بھی یہ حرکت کی ہے. تو کیا یہ رولز بیسڈ آرڈر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور اگر یہ نہیں رہتا تو پھر یورپ میں تو چونکہ تاریخ پر بہت گہری نظر ہوتی ہے، ہم غالباً جو ہیں وہ فرسٹ ورلڈ وار کے پہلے دور میں جا رہے ہیں، آج سے 100 سال پہلے، کہ ایک عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے. تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا ہاتھ بھی روکنا ہوگا، ہندوستان کا ہاتھ بھی روکنا ہوگا، اور یورپ کو امریکہ کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ اس دنیا میں جو رولز بیسڈ آرڈر ہے اس کو دوبارہ لے کر آنا ہوگا. ورنہ اگر اس طرح کی ہم کھلی چھٹی دے دیں گے ملکوں کو کہ وہ جو چاہیں کر گزریں، اسرائیل نے پہلے غزہ میں جو ہے وہ 60,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید کیے ہیں، اب وہ اس نے لبنان میں اور شام میں جس طرح جو ہے وہ ایکشن کیا ہے. اور اس سے ایک اور اس کا زاویہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کے وہ ممالک جو شاید ایران کے مخالف ہی ہوں، لیکن ان کے بھی ماتھے ضرور ٹھنکنے چاہیے اور پریشانی ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ایران نہیں بچتا تو پھر وہ بھی زیادہ دیر اسرائیل کے ہاتھوں بچے نہیں رہیں گے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے جس میں رولز بیسڈ آرڈر بھی ہے، جس میں پاکستان کی جو ریلیونس ہے
وہ پھر ایک دفعہ دنیا میں کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور ایران کے معاملے میں آپ نے جس انفارمیشن وارفیئر کا ذکر کیا، اس میں پھر ہمیں پاکستان کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اپنی سرزمین کا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، کہ ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہ بنے. جو اصولی موقف ہے وہ بہت اچھی طرح پاکستان نے UN سیکیورٹی ٹھیک. کونسل میں بیان کیا ہے. 15 دن بعد انشاءاللہ پاکستان کے پاس جولائی کے مہینے کے لیے سیکیورٹی کونسل کی صدارت بھی آ رہی ہے. اس میں بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ زیادہ اہمیت کے ساتھ دنیا کے سامنے اجاگر ہوگا انشاءاللہ. خرم صاحب، یہ جو اسرائیلی اس پہ نیریٹو ہے، کیا یہ بقا کو خطرہ ہے ایران کی وجہ سے، نیوکلیر تھریٹ ہے ایران کی وجہ سے، یا پھر اب نئی نوشن جو نیتن یاہو نے خود اپنی سپیچ میں کہہ دی کہ رجیم چینج ہونی چاہیے؟ آپ کیونکہ بین الاقوامی منظرنامے پہ آن لائک ادر پارلیمنٹیرین ذرا گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ کی اوپینین کیا ہے اس بارے میں؟ جی. یہ جو رجیم چینج کیا انڈیا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو انٹرپریٹ یہ کروں گا کہ اسرائیل کو پشت پناہی حاصل ہے سپر پاورز کی، ورنہ ایران کو ڈی سٹیبلائز کر کے ایک بہت بڑی جو ہے غلطی اسرائیل بھی کرے گا. اور اگر اس میں کہیں امریکہ کی رضامندی شامل ہے، کیونکہ آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے یہ بھیانک بلنڈر میں ایسے کہوں گا جو عراق کے اوپر حملہ کر کے امریکہ نے کیا اور پورے جو مشرق وسطیٰ کو ڈی سٹیبلائز کر دیا، تو اگر ایک بار پھر اگر تاریخ سے سبق سیکھے بغیر ایران کو ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے، اور ایران جو عراق کے برعکس ایک طویل جس کا ساحل ہے جو پرشین گلف کے اوپر اور عین سعودی عرب کے سامنے سینکڑوں میل کا ساحل ہے، وہاں اگر کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ جس طرح میں نے کہا ہم ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. اس کو روکنا بےحد ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سینس ہے کہ اسرائیل کچھ بھی کر گزرے، جس طرح الحمدللہ پاکستان نے اپنی مزاحمت سے پاکستان کی مزاحمت سے دنیا پر یہ ثابت ہوا ہے کہ ہندوستان کے پاس لائسنس نہیں ہے، حالانکہ ہندوستان یہی سمجھ بیٹھا تھا. ایگزیکٹلی. یہ بڑی امپورٹنٹ نقطہ ہے جی، بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہیں سے میں آگے بات بڑھا رہا ہوں. فار انسٹنس پاک انڈیا کانفلکٹ میں بھی آپ نے دیکھا انیشلی جو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی وہ تقریباً لا تعلق تھی، لیکن جیسے ہی پاکستان نے بے فٹنگ رپلائی کیا، رسپانس کیا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیم انٹو ایکشن اور انہوں نے کالز کی اور سیز فائر کا کریڈٹ وہ ابھی تک لے رہے ہیں. کچھ اسی طرح سے ملتی جلتی صورتحال میں نے آبزرو کی بینگ اے اسٹوڈنٹ کہ یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ میں بھی ہے. دو دن پہلے، آج چوتھا روز ہے اس جنگ کو، تو 2-3 روز پہلے ٹرمپ صاحب کا جو ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو تبصرہ تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے جسٹ ڈو اٹ. ایران کو وہ ہانک رہے تھے، دھمکی دے رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے، لیکن جیسے ایرانین رسپانس گیا میزائلز کی صورت میں، ہائپر سونک یا بلیسٹک کی صورت میں، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لب و لہجے میں کچھ نرمی یا کچھ معاملہ فہمی اور مل بیٹھنے کی بات شروع ہو گئی ہے. یہ بڑی قابل غور شے ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ہوں، روس ہو، فرانس ہو، چائنا ہو یا سپر پاورز ہوں، اب ایرانی رسپانس کے بعد کوئی مل بیٹھنے کی ترکیب اختیار کریں گے یا یہ جنگ لمبی ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ؟ جی، اگر تو ایران کے رسپانس میں مزید شدت آتی ہے تو پھر فوری طور پر سیز فائر کا اندیا دیا جائے گا. یہ بالکل وہ ہندوستان والی پلے بک ہے کہ اگر میں پنجابی زبان استعمال کروں کہ پہ جاؤ، اور اگر تو کامیاب ہوگے تو ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو سیز فائر کروا دیں گے. یہ ایسی صورتحال، یہ جو دنیا کا بڑھتا ہوا کیوس ہے، جو دنیا میں ایک عدم ترتیبی نظر آ رہی ہے، عدم انتظام نظر آ رہا ہے، جو بہت عرصہ تک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور اس کے حواریوں نے پہلے کولڈ وار میں اور کولڈ وار کے بعد کوشش کی، کم یا زیادہ، اس پہ بہت تنقید ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ انتظام رولز کے تحت رہے. لیکن اب اگر امریکہ جو ہے اس نے جس طرح پاکستان کے معاملے میں پہلے کہا کہ جی ہمارا تو کوئی انٹرسٹ کوئی نہیں ہے اور یہ 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تو یہی تھی کہ ہندوستان نے جو کرنا ہے وہ کر گزرے. اب جب پاکستان نے جواب دیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر معاملہ خراب ہو گیا، سیز فائر کروا دیا. اسی طرح اگر ایران جو ہے اپنے حملوں میں کوئی ایک بڑی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پر سیز فائر دوبارہ ہوگا. ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک وسیع تر جنگ جو ہے
ऑलरेडी 20 साल से मशरक़ी वस्ती में हमने देखा है, पहले इराक और फिर शाम की वजह से बहुत एक तवील डिसऑर्डर और बदइंतजामी हुई है, जो तुर्की के बॉर्डर तक गई है। तो यहाँ एक यही हम देख रहे हैं कि ये जो अमेरिका इसराइल हिंदुस्तान नेक्सस है, ये कोशिश करेगा बार बार अटेम्प्ट करने की, अपने दुश्मनों के ऊपर हमलावर होने की। कामयाब हो गए तो ठीक है, ना हुए तो फिर अमेरिका सीज फायर करा देगा। ठीक। तो बहुत देर पहले जो हमारे बड़े बूढ़े पंजाब के गांव में कहा करते थे, कहते ना, बोर्ड थल्ले बह के, हाँ, कि लड़ाइयां ताड़ियां मुनसफियां साड़ियां। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक। तो खुर्रम साहब, मुनसफी की जहाँ तक मामला आता है तो आप दुनिया भर के मुनसफों के सामने पहुँचे हुए हैं, इंडिया का मामला हाईलाइट करने, उनकी एग्रेशन को हाईलाइट करने। क्या हाईलाइट किया आपने, क्या कामयाबियां हासिल की अगर फ्रैंकली डिस्कस किया जाए, क्योंकि बीच में ये जंग भी आ गई, वो बड़ा बर वक्त आपका ये जो मिशन है ये कंक्लूड भी हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि हमने एक तो जो जंग का दुरुस्त मंजरनामा था वो उनके सामने रखा कि ये शुरू कैसे हुआ। बहुत लोगों के उस बारे में ज़हनों में कंफ्यूजन था, यानी अमेरिका में, लंदन में, अब ब्रसेल्स में और स्ट्रासबर्ग में। तो जंग किसने शुरू की, किस तरह शुरू हुई, उसके मुहर्रकात क्या थे। और तो पहली तो बात ये समझ आई कि पाकिस्तान के ऊपर आज कोई इल्जाम नहीं है, पाकिस्तान तो अपने माजी के मुकदमे जो है वही भुगता रहा है। और हिंदुस्तान के भी जो वफद आए थे उन्होंने भी पाकिस्तान के माजी की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई, पुरानी चीजें उठाई 2008 की, 11 की। तो पहली तो कामयाबी ये है कि हमने ये फोकस करवा दिया है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसकी सियासी और अस्करी क़यादत बदल चुकी है, उसकी सोच बदल चुकी है। और उसके साथ ही वो हिंदुस्तान भी वो नहीं है जो यहाँ यूरोपियंस के जहन में था कि एक मल्टी कल्चरल, कलरफुल, एक प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है। ये एक हिंदुत्व तासुब में डूबी हुई जहरीली हुकूमत है, जो अपनी नफरत में इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। दूसरा, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, पाकिस्तान के अंदर जो असैसिनेशन कैंपेन्स करवाई वो सामने रखी हैं। यहाँ यूरोप में जो सिंध तास मुआहिदे को जो ब्रेक किया उसमें बहुत गहरा इंटरेस्ट है, और उस पर हमें बड़ी तवील गुफ्तगू भी की है और वजाहत भी की है और ट्रीटी को समझाया भी है, वो भी एक बड़ी कामयाबी है। और तीसरी चीज जो हमने खुलकर हाईलाइट की है, जिसका इसी इसराइल ईरान तनाज़े से भी एक ताल्लुक है, कि जिस गैर जिम्मेदारी से हिंदुस्तान ने डुअल यूज मिसाइल इस्तेमाल की आखिरी दिन, ब्राह्मोस मिसाइल्स, तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की दानिश की वजह से दुनिया में ये एक भयानक वाकया नहीं हुआ न्यूक्लियर जंग का, लेकिन ये हमने सब पर वादे किया। और ये बात अब किसी के लिए ढुकी छुपी नहीं, इन चारों ममालिक में जहां हम गए हैं, कि अगर हिंदुस्तान का हाथ ना रोका गया तो हम एक यकीनी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 3 महीने बाद हो, वो 3 साल बाद हो, वो 8 साल बाद हो, लेकिन जब तक ये सारा मामला दोबारा बैनुल-अक़वामी कानून साहब जाने से पहले जरा मुख्तसर जाने से पहले अब ये फरमा दें कि आप चूंकि फ्रांस में हैं, फ्रांस का जो भारत का ताल्लुक है वो ढका छुपा नहीं है, राफेल भी वहीं से आए थे, और अब फ्रांस की जो इसराइल के साथ हमदर्दी है वो भी ढकी छुपी नहीं है। तो इज नॉट इट अ डिफिकल्ट ट्रेन फॉर पाकिस्तान टू प्रेजेंट आवर केस? ये मैं आपके नाजरीन को वाज़ेह कर दूं कि हम तो फ्रांस में आए हुए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो मेन मीटिंग्स हैं, प्लेनरी मीटिंग्स कहते हैं, वो स्ट्रासबर्ग में होती है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमने आज तमाम दिन उनके मुख्तलिफ जो यूरोपियन पार्लियामान के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, जो अहम कमेटी हैं, उनसे बात की है। फ्रांस के साथ हमने अभी बायोलैटरल बात नहीं की। पाकिस्तान को ये करनी है। फ्रांस इस वक्त जो है वो इस बहुत हद तक पूरी तरह भारत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये तो सफारतकारी का चैलेंज है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस फ्रांस के साथ जो बायोलैटरल रिलेशनशिप है उस पर भी इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, फ्रांस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने उनकी राय, उनका तज्जिया सुना। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। हम इस जंग पर नज़र रखे हुए हैं, मज़ीद अहम जो मेहमान हैं और मुतल्लिका जो तज्जिया निगार हैं वो इस प्रोग्राम में आते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।